السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں تنہا زندگی گزاروں، ہر قسم کے لوگوں سے میں دور رہ کر زندگی گزاروں، کوئی میرے قریب نہ آئے، میں بہت فاصلے پر رہوں، کوئی مجھے جو ہے وہ ملنے کے لیے نہ آئے، نہ میں کسی کو ملنے کے لیے جاؤں، بلکہ اکیلے اور تنہا اپنی جو ہے وہ زندگی گزار دوں۔ ہر آدمی کی آج کے دور میں یہ کوشش ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ لوگوں سے فاصلہ، تھوڑا فاصلہ ضروری ہے۔ اتنا فاصلہ ضروری ہے کہ لوگ جب ہم سے زیادہ جڑیں گے تو کیا پتہ زیادہ پریشانیاں اور مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن اتنا فاصلہ دین اسلام اس چیز کا تقاضا بالکل نہیں کرتا۔ دین اسلام اس چیز کا ہمیں درس نہیں دیتا کہ ہم اتنا فاصلہ رکھیں لوگوں سے کہ ہم لوگوں سے ملنے سے بھی گریز کریں، لوگوں کو سلام کرنے سے بھی گریز کریں، لوگوں سے بات چیت کرنے سے بھی گریز کریں، اور لوگوں کے پاس جانے سے بھی ہم گریز کریں۔ اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے جی آپ اپنے کام کریں، اپنے کام میں مشغول رہیں اور آپ اپنے کاموں کے کو سر انجام دیتے رہیں، اسلام اس چیز کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا کہ آپ تنہا زندگی گزاریں۔ اب دیکھیں نا، ایک مردہ انسان ہے، اس کے لیے بھی 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ 4 کندھے اس کے لیے ہوں گے، تب جا کر ہم اس کو دفن کر کے آئیں گے۔ اس کے اس کو کفن دیں گے، اس کو غسل دیں گے، اس کے سارے انتظامات کریں گے۔ اگر وہ بندہ اکیلا ہے تو پھر اکیلے وہ کیا کر سکے گا؟ وہ مر چکا ہے، اب اس کو غسل کی ضرورت ہے، کفن کی ضرورت ہے، دفن کی ضرورت ہے، اس کو قبر کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر انسانوں کی ضرورت پڑے گی، پھر انسان ہی اس کو دفن کریں گے، اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے لے کر قبر میں داخل کریں گے، اور پھر اس کے اوپر سے مٹی جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ اس کو دفن کر کے آئیں گے۔ یہ انسان ہی سارا کچھ کریں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں سے انسانوں کو پیدا کیا، یہ دونوں چیزیں، انسانوں سے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، تو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں دین اسلام جس کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے آج خصوصی طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اکیلے زندگی گزارتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس چیز پر بھی قادر تھا اور ہے، اس اب بھی قادر ہے کہ ہمیں وہ پتھر سے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمیں زمین کے اندر سے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمیں آسمان کے اوپر سے نیچے جس طرح بارش گرتی ہے اس طرح ہمیں زمین پر گرا سکتا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہمیں پتھر سے پیدا کیا، نہ ہمیں اس نے زمین کے اندر سے پیدا کیا، نہ ہمیں آسمان کے اوپر سے ہمیں نیچے پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماں اور ایک باپ سے ہمیں پیدا کیا۔ اب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے بھی احسان مند ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں، اور والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ نے ماں باپ سے پیدا کرنے کا مقصد یہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، بچپن میں جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، جوانی میں احسان کیا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس طرح تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی مجھے والدین کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کمانے کے لائق ہو چکا ہوں، اب میں جو ہے وہ تنہا زندگی گزارنے کے لائق ہو چکا ہوں، تو اسلام اس چیز کی تعلیم اور ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر تنہا اپنی زندگی گزاریں۔ اب اس کے بعد جب ہم پیدا ہو چکے ہیں، اپنے والدین سے پیدا ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد وہ والدین کے ساتھ جتنے رشتے تھے، جتنے ناطے تھے، وہ سارے رشتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیے۔ کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہمارا
ماموں ہے، کوئی ہمارا چاچا ہے، کوئی ہمارا جو اس طرح بے شمار رشتے، کوئی ہمارا کزن ہے، کوئی پھوپھی زاد ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، بے شمار رشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا، اور جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہمیں کہ جب اتنے رشتے آپ کے آس پاس موجود ہیں تو پھر ان رشتوں کا آپ نے ناقدری نہیں کرنی، آپ نے ان رشتوں کو ضائع نہیں کرنا، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور سب کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فلاں بھائی سے بھی ناراض ہیں، فلاں بھائی سے ہمارا یہ فلاں مسئلہ چل رہا ہے، فلاں بھائی ہمارا اس طریقے سے جو ہے یہ تمام لوگوں سے ہم اپنے رشتوں سے ہم کٹ چکے ہیں، یکسر کٹ چکے ہیں، اور اس کا وبال کیا ہے ہمارے اوپر، اس کا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہیں ان رحمتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ ہر طرف سے جو ہے وہ جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں وہ ساری رحمتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہیں، ہم اپنی بہنوں سے بھی ناراض ہیں، ہم اپنے تمام رشتوں سے ہم ناراض ہیں، ہم اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کسی کی ضرورت اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے ہمارے ساتھ جوڑ دیے ہیں، یہ جو تعلقات ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیے ہیں، یہ جو ہمارے رشتے بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کیا یہ بے فائدہ ہے؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اگر فضول چیزیں ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ فضول چیزیں ہمارے لیے بنا دی ہیں۔ کیا ہم جو ہے وہ اکثر اوقات میں اور آپ یہ لوگوں سے جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں، اور یہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے جنازے پر بھی نہ آئے، فلاں آدمی مجھے دفن کرنے کے لیے بھی نہ آئے، نہ میں اس کے جنازے پر جاؤں گا نہ وہ میرے جنازے پر آئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا یہ جو سوال ہے یا پھر یہ جملہ کہنا کہ یہ اچھا ہوگا ایک مسلمان کے لیے، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے اور دین اسلام کا نام لینے والے کے لیے، کیا یہ کام اچھا، اور کیا یہ جو جملہ ہے یہ اچھا رہے گا کہ وہ کہتا جی میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں مرتے دم تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ایک حدیث مبارکہ وہ آپ کے جب وہ سماعتوں کی میں نظر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، کہ جو ناراض ہے اس کو راضی کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی وجہ سے بدگمانی ہے تو اس کی بدگمانی دور کرتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں کیا اس کو دیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے والے، صلہ رحمی کرنے والے کی اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اور اس کی عمر بھی لمبی کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں جو فائدے ہیں یہ صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ اس کا ثواب بھی ہے، رشتوں کو جوڑنے سے ثواب بھی ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سل من قطع واعف من ظلم، کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرے، رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، جو بھی رشتہ دار ہیں ان میں سے اگر کوئی تمہارے ساتھ توڑنے کی کوشش کرے، تم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرے تو وہ ظلم ایسا کہ تم اسے معاف کر دو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور حضور کا طریقہ اور سنت بھی ہے یہ، کہ جو توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، جو آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، رشتوں کے بندھن کے اندر بندھے ہوئے ہیں، اب ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک سگے بھائی کو آپ بھائی نہیں کہیں گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کا بھائی نہیں رہے گا، بلکہ وہ پھر بھی آپ کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان بھائی کو آپ بھائی نہیں کہیں گے تو اگر آپ نہیں بھی کہہ سکتے تو آپ بھی کلمہ پڑھنے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، تو آپ دونوں کلمہ پڑھنے والے، اس کے باوجود کہ آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا بھائی قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت آپ کے ضرور کام آئے گا۔ تو اس طریقے سے اگر وہ کام آئے گا، اس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ دین اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپس کی ناراضگیاں ختم کر کے، آپس کے نفرتیں ختم کر کے، آپس کی رنجشیں ختم کر کے، آپس کے تفرقات ختم کر کے، آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کر کے، تمام رشتے آپس میں ایک مضبوط دیوار کی طرح بن جائیں،
اور ایک دوسرے کے ساتھ جو عفو و درگزر کا معاملہ ہے، کوئی اگر تھوڑی سی غلطی اگر کر بھی دیتا ہے رشتوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے، تو ہمارا دین جو ہے وہ حضور کی سنت، حضور کی سیرت اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی غلطی کو درگزر کیا جائے۔ حضور نے پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، حضور کے جو ہے وہ کندھے مبارک پر اوجری جو ڈالنے والے تھے ان کو بھی حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ حضور علیہ السلام نے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں درس دیا، یہ سبق دیا کہ چاہے جیسے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا فرض ہے اور ہر آدمی، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہے، اس سے ناراضگیاں ختم کرے، اس سے رنجشیں ختم کرے، اس سے نفرتیں ختم کرے، ان نفرتوں کو محبت میں لے کر آئے، ان رنجشوں کو نامے کی طرف لے کر آئے، اور جو قطع رحمی ہے اس قطع رحمی کو صلہ رحمی کی طرف لے کر آئے۔ تب جا کر یہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سارے انعامات ہیں، اور سارے کا سارا جو رزق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق وافر ہوگا اور کثیر ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے پر نازل ہوں گی جب ہم رشتوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے، تعلقات کو آپس میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پورا معاشرہ ہے، پورا جو ہمارا جو وہ ماحول ہے، یہ پھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ اس میں کوئی ہمیں پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ بھی راضی ہوگا، لوگ بھی راضی ہوں گے، اور لوگوں کو راضی کرنا ضروری ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو راضی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور قطع رحمی سے ہمیں اللہ تعالیٰ